السلام علیکم، میں ہوں عرفان بشیر، خوش آمدید کہوں گا یوٹیوب چینل کے اوپر۔ دوستو، کسی نے نہیں سوچا تھا یہ ہو جائے گا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سفیروں کی دوڑیں لگ جائیں گی، کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ سفیر یوں گھومتے پھریں گے اڈیالہ جیل کے باہر، کسی نے نہیں سوچا تھا کہ طاقتوروں کو انتہائی طاقتور کال کریں گے اور کہیں گے بھائی کیوں رکھا ہے خان کو جیل کے اندر۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ امریکی تاریخ میں پہلی بار ایک سابق وزیر اعظم کے بارے میں ایک اسسٹنٹ سیکریٹری سرکاری افسر ہوتا ہے ساؤتھ ریجن کا، وہ کہے کہ جناب عمران خان نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، ریگنگ ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ہوا ہے، دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے، اور وہاں کا سینیٹر وہ کہے کہ وہاں کے سفیر کو میں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ عمران خان سے ملاقات کرو۔ یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اور پھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات ہوتی ہے۔ محمد بن سلمان عمران خان کا قریبی دوست ہے، عمران خان کا بہت اچھا دوست ہے، بہت اچھے تعلقات عمران خان کے محمد بن سلمان کے ساتھ رہے۔ گو کہ یہ خبریں ہیں کہ محمد بن سلمان نے عمران خان کی حکومت گرائی، لیکن خطے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، خطے کے تناظر میں بدلتی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنے فیصلے تبدیل کرنا پڑتے ہیں، آپ کو یو ٹرن لینا پڑتا ہے، آپ کو اپنے دشمنوں کو سبق سکھانے کے لیے، آپ کو جن لوگوں کو آپ نے گرایا ہوتا ہے ان کو دوبارہ کھڑا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے دوستو، خطہ بہت تیزی سے بدلا ہے ایک سال کے اندر۔ میں آپ کے سامنے 5 ایسے پوائنٹ رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کروں گا آپ سب سے کہ وہ لوگ جن کو جلدی ہے عمران خان جیل سے باہر آئے، لیڈرز کی زندگی میں مشکل اور آسان لمحات آتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز نے 27 سال 30 سال جیلیں کاٹی ہیں، لیکن ایک موقف کے اوپر ڈٹ کے کھڑے ہوئے۔ خان بھی اسے ایک موقف کے اوپر ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈیل کرنی ہوتی تو مجھے اپنی پارٹی کو توڑوانے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ کہہ رہا ہے اگر مجھے ڈیل کرنی ہوتی، میری اتنی بڑی پارٹی پورے پاکستان میں 27 سال کی محنت کے بعد پارٹی بنی، اور وہ پارٹی اس کو جناب آپ نے توڑ کے رکھ دیا، سارے لوگ بھاگ گئے، 10-15 ہزار کارکن جیل کے اندر ہے۔ یہ میں آپ کو ذرا بڑی امپورٹنٹ ویڈیوز دکھانے والا ہوں دوستو۔ اور پھر ایک عمران خان کا بڑا جانثار، بڑا قریبی، یار اس بندے کو سیلیوٹ ہے، کیا کیا ظلم کیا اس بندے کے ساتھ۔ وہ کہہ رہا ہے میں جہنم میں تھا، میں اپنی ماں کو کہتا تھا میں مر گیا ہوں، میں اس کی ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ لیکن میں ذرا عمران خان کی بات کر لوں۔ یہ امریکی سفیر کی دوڑیں ہیں خان سے ملاقات کے لیے، سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں وہاں پہ۔ کیا مطالبہ ہوگا؟ خان صاحب کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا مطالبہ ہوگا؟ خان صاحب حکم کریں، کیا مطالبہ ہوگا؟ خان صاحب آپ کے کیا مطالبات کیا ہیں؟ کیا مطالبہ ہوگا؟ حکومت میں آنا ہے۔ ہم اس کرپٹ، مینڈیٹ چور، بوٹ پالش، بوٹ چاٹ، ان کو بوٹ پالش نہ کہا کریں، بوٹ چاٹ کہا کریں، کیونکہ انہوں نے اتنا بوٹ چاٹ لیا ہے کہ اب وہ بوٹ کا تلوے کو بھی یہ چاٹنے لگ گئے ہیں، یعنی اس کو یہ اپنی زبان سے اس کی کیا کہیں، اب یہ اس حد تک ہی آ گئے ہیں۔ تو ان کو کیونکہ مینڈیٹ چور ہے، چور بندے کے تو پاؤں نہیں ہوتے، چور بندہ تو ٹھہر نہیں سکتا، یوں بھاگیں گے۔ حالات بدل رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، خطے کے حالات بدل رہے ہیں۔ ایک دن میں 3 واقعات ہوئے، اور پھر وہ امریکی سفیر خان سے، خیر وہ تو پہلے بھی ملتا رہا ہے، وہ IMF کے معاہدے کے حوالے سے بھی ملتا رہا، خیر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، اب وہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، وہ ذرا غور سے دیکھیے گا۔ ویڈیو کو دوستو لائک لازمی کیا کیجئے، کیونکہ جتنی ویڈیوز خان کے حق میں بنیں گی اتنی خان جلدی باہر آ سکتا ہے، یا اتنا خان کے لیے ووٹ بینک بڑھتا ہے، یا اتنا خان کے لیے محبت لوگوں کی بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے، سبسکرائب اس لیے کیجئے کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ کی اپنی آواز ہے، یہ کبھی بکے گا نہیں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، بکیں گے نہیں کہ 4 پیسے مل گئے اور ہم بکاؤ بن گئے، نیور ایور، ہم اصولی بندے ہیں۔ اور تیسری اس کو سبسکرائب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بکاؤ میڈیا، پاکستان کا جو میڈیا بک چکا ہے سارا، وہ سرکاری بیانیاں دکھاتا ہے۔ مثال ایک دیتا ہوں،
ڈی ایچ اے کا نام لیا سپریم کورٹ نے کل کہ ڈی ایچ اے نے یہ کیا. کسی چینل نے ڈی ایچ اے نہیں چلایا. نجی ہاؤسنگ سوسائٹی, نجی ہاؤسنگ, یہ تو ان کی اوقات ہے, یہ تو ان کی حیثیت ہے, یہ اس حد تک بک چکے ہیں. خیر آگے چلتا ہوں. ایڈز, بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں یار, سارے بزنس مین ہیں جتنے بھی مالکان ہیں, کسی کی سوسائٹیاں ہیں, کسی کے اپنے بزنس کو تحفظ دینے کے لیے, تو ان کی مجبوریاں ہیں, ان کو سمجھا کریں. خیر تو وہ اس لیے یہ آپ کی آواز اس کو توانا کیجئے. اب ذرا یہ ویڈیو دیکھیے, اور اس ویڈیو نے نا سر مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے. یہ ہے شہریار آفریدی. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ریاستی بدماشوں نے, کہہ رہا ہے میں مسیحا نہیں مانتا کسی کو, کہہ رہا ہے کہ میں جیل سے نہیں جہنم سے نکلا ہوں, ہر رات میں چیختا تھا میں مر گیا اور یہ لوگ مجھے اور مارتے. سر میں کیل ٹھوکے, پرائیویٹ جگہ کے اوپر مجھے کرنٹ لگاتے عضو تناسل کے اوپر. یہ وفاداری نبھائی ہے ان لوگوں نے. جن لوگوں کو پشتو سمجھ نہیں آتی میں ان کو بتا رہا ہوں. کہہ رہا سر میں کیل ٹھونکتے, عضو تناسل, نازک جگہوں کے اوپر کرنٹ لگاتے, اور جہنم, کہہ رہا میں ماں سے روز کہتا تھا میں مر گیا ہوں تو یہ مجھے اور مارتے تھے. خدا کی پناہ, اللہ کسی دشمن کو بھی اس اذیت میں نہ مبتلا کرے. اب یہ بندہ کیسے پیار کرے گا ان لوگوں سے جنہوں نے اس کے ساتھ یہ کیا؟ اس کے گھر والے, اس کے بچے, اس کی بیٹیاں, اس کی بیوی کیسے پیار کریں گے ان لوگوں سے؟ اور یہی حال پورے پاکستان کا. 8 فروری کو ایسے نہیں لوگ نکلے. 8 فروری کو جو ٹھپے لگے ہیں, یہ ٹھپے نہیں ہیں, یہ تمانچے ہیں. خدا آپ کی بھی حفاظت کرے, خدا میری بھی حفاظت کرے. میں بڑی ہمت کے ساتھ یہ باتیں کرتا ہوں, کوئی بندہ اس طرح آج کل کھل کے نہیں بول رہا, ٹھیک ہے؟ تو میرے لیے بھی آواز اٹھائیے گا خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہوتا ہے تو, ٹھیک ہے؟ خیر آگے چلتے ہیں. تو دوستو حالات بدل رہے ہیں, حالات بدلیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے میں لوگوں کے حالات بدلتا رہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کبھی کے دن بڑے, کبھی کی راتیں بڑی. وقت ایک سا نہیں رہتا, وقت بدلتا ہے. وقت کی خوبی یہی ہے, آج اچھا ہے تو کل برا ہوگا, کل برا ہے تو پرسوں اچھا ہو جائے گا. سو اس لیے گھبراتے نہیں ہیں, ڈٹ کے کھڑا خان تو اس کو سپورٹ کریں ہر صورت. اس کو مجبور نہ کریں کہ وہ موقف اپنا تبدیل کر لے. اس نے موقف تبدیل کیا تو آپ کی جدوجہد, آپ کی لڑائی کھو کھاتے, آپ کی لڑائی کھو کھاتے. اور یہ سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں خان کو منانے کی, لیکن وہ نہیں مانے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے, ویڈیو کو لائک کیجئے, اور وہ جب تک نہیں مانے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ حافظ.